لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المجتبى الأمجد المصطفى الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. پروردگار کا ارشاد گرامی ہے کہ اے پیغمبر وہ موقع یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے کچھ کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا، اور ابراہیم نے جب امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی تو ان کے پروردگار نے اعلان کیا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا. اور جب امامت جیسا عظیم منصب جناب ابراہیم کو عطا ہوا تو جناب ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے اس امامت کا سوال کیا، تو پروردگار نے جواب دیا کہ ہمارا یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا. اس آیت کے ذیل میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امامت کی عظمت اور امامت کی منزلت کو جان لینے کے بعد انسان کا جو فریضہ ہے امامت کی نسبت سے، وہ معرفت اور معرفت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے اطاعت اور سر تسلیم خم کر دینا.
اور یہ بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، بلکہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جو حدیث کل آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی پیش کی گئی، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، کہ بندے جب پروردگار کو پہچان لیں گے، معرفت حاصل کر لیں گے، تو اس معرفت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں گے، اللہ کے عبادت گزار بن جائیں گے، اور جب اللہ کی بندگی کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے تو اب ساری کائنات سے بے نیاز ہو جائیں گے، اس لیے کہ جس نے اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دی، پھر وہ اپنی پیشانی کہیں اور نہیں جھکائے گا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ واقعی اگر کسی نے حقیقی معنی میں اپنی پیشانی پروردگار کے سامنے جھکا دی ہے اور اپنے وجود کا بلند ترین حصہ اللہ کے سامنے خاک پر اور مٹی پر رکھ کے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ پروردگار ہمارا وجود کچھ نہیں ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، اگر یہ اعتراف بندے نے کر لیا اور اپنی پیشانی پروردگار کے سامنے جھکا دی، تو پروردگار کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی پیشانی کہیں اور نہیں جھکنے دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ جس نے اپنی پیشانی پروردگار کی بارگاہ میں جھکا دی ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے، اللہ نے اس کی پیشانی کہیں اور نہیں جھکنے دی۔ یا ایسے افراد نے سر کٹا دینا گوارا کیا ہے مگر اپنا سر جھکانا گوارا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ بیعت کے معنی اگرچہ ظاہری طور پر یہی ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا اور سامنے والے کی اطاعت کو قبول کرنے کا عہد و پیمان کر لینا، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو بیعت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو سامنے والے کے سپرد کر دیا جائے، اس کے حوالے کر دیا جائے، اپنے وجود کو اس طرح سے کہ اب ہمارا اپنا کوئی اختیار باقی نہ رہے، بلکہ جو فیصلہ ہو وہ سامنے والا لے، ہمیں صرف اس فیصلے کو ماننا ہے اور قبول کرنا ہے۔ لہٰذا اس معنی میں اگر حقیقت بیعت کو دیکھا جائے تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیعت سے انکار کیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، امام نے عجیب تعبیر استعمال کی۔ یہ نہیں فرمایا امام نے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ امام نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، یعنی کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں جس کے اندر حسینی صفات و خصوصیات پائی جائیں گی، وہ اپنے دور کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا، اس کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، اپنا سر کٹا دے گا، اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن یزید وقت کی بیعت نہیں کرے گا۔ لہٰذا جب امامت کو تسلیم کر لیا اور امامت کی کسی حد تک معرفت حاصل کر لی، تو اب یہ معرفت ہم کو آمادہ کرے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ائمہ کی محبت بھی ہمیں اطاعت پر آمادہ کرتی ہے، اور جتنی جتنی محبت بڑھتی جائے گی، جتنی جتنی معرفت بلکہ بڑھتی جائے گی، اتنی ہی محبت بڑھتی جائے گی، اور جتنی معرفت و محبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی اطاعت کی منزل میں انسان کمال حاصل کرتا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے یہ سوال، البتہ کل بھی یہ سوال سامنے آیا تھا کہ ہم کیا کریں کہ ہم مانتے ہیں معصوم کو، کلمہ پڑھتے ہیں معصوم کا، ان کی امامت کے قائل ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے سامنے وہ صورتحال پیش نہ آئے جو تاریخ میں پیش آئی، کہ جب معصوم ہمیں مدد کے لیے بلائے اور مدد کے لیے طلب کرے تو ہم معصوم کی مدد کے لیے ہمتن حاضر ہوں۔ اس کے لیے ہمیں صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے،
اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنا لینا چاہیے، اور دھیرے دھیرے یہ بات ظاہر حاصل ہوگی، ایک دن میں حاصل ہونے والی نہیں ہے، کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے، ہر عمل سے پہلے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ ہم نے جس کی امامت کو قبول کیا ہے، ہم جس کو ولی پروردگار مان رہے ہیں، ہم جس کو اپنا دنیا اور آخرت میں رہنما اور رہبر تسلیم کر رہے ہیں، کیا ہمارے اس عمل سے وہ راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں؟ اگر ہم نے دھیرے دھیرے یہ کام شروع کیا تو یقین جانیے کہ چند سالوں میں ہمارے اندر، یہ ہمارے وجود میں ملکہ پیدا ہو جائے گا کہ ہمارا کوئی قدم، ہمارا کوئی عمل معصوم کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب بھی انسان کسی بھی کام کے لیے قدم آگے بڑھائے گا، چاہے نیک کام ہو اور چاہے برائی کی طرف ہو، جیسے ہی وہ متوجہ ہوگا کہ یہ کام، یہ برائی جسے ہم انجام دینے جا رہے ہیں، ہمارا امام اور وقت کا ولی، پروردگار کا نمائندہ، خلیفۃ اللہ فی الارض، حجت پروردگار، اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ امام اس بات کو پسند کرتے ہیں یا پسند نہیں کرتے ہیں؟ اگر امام پسند کرتے ہیں تو اسے انجام دیجئے، اور اگر امام پسند نہیں کرتے ہیں تو قدم پیچھے ہٹا لیجئے، اس لیے کہ امام کی بیعت، امام کی ولایت قبول کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب ہم نے ان کی ولایت کو قبول کر لیا، وہ خطبہ جو غدیر میں آپ سنتے رہتے ہیں جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں چاہے دنیا کوئی بھی تعویل کرے، کچھ بھی معنی اب نکالے، لیکن پیغمبر نے جو اس جملے سے پہلے جملے ارشاد فرمائے پیغمبر نے، وہ جملے پیغمبر کے مفہوم کو پوری طرح سے واضح کرتے ہیں کہ پیغمبر نے اس جملے کو کہنے سے پہلے جو باتیں کہنی تھیں وہ کہیں، لیکن اس جملے سے بالکل ملا ہوا جو جملہ پیغمبر کا ہے وہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا اللہ اولا بالمومنین من انفسہم، اللہ مومنین سے ان کے نفسوں پر زیادہ حق رکھتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ کیا مجھے تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے پیغمبر یقیناً آپ کو ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق حاصل ہے۔ لہذا جب حق پیغمبر اور حق پروردگار لوگوں پر ان کے وجود سے زیادہ انہیں حق حاصل ہے تو امام کو بھی وہی ولایت حاصل ہے، امیر المومنین کو بھی وہی ولایت حاصل ہے جو ولایت پروردگار کو حاصل تھی، جو ولایت پیغمبر کو حاصل تھی۔ لہٰذا جس طرح سے پیغمبر لوگوں کے نفسوں پر زیادہ اولا بالتصرف تھے، ویسے ہی امیر المومنین کو بھی یہی ولایت حاصل ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اور توجہ کریں کہ ولایت کے معنی کیا ہوتے ہیں، ولی کے معنی ہوتے ہیں سرپرست۔ عام معنی میں اگر دیکھا جائے تو ولی کے معنی ہوتے ہیں سرپرست کے۔ سرپرست کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری اس کے ماتحت انجام پانی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ نے والدین کو سرپرست قرار دیا ہے اولاد کا، تو اس کا مطلب یہ کہ اولاد پروان چڑھے گی، اولاد اپنے کمالات کو پہنچے گی تو انہی ماں باپ کے زیر سایہ، انہی کی سرپرستی میں، یعنی یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے بچے کو کدھر جانا ہے، ہمارے بچے کو، البتہ اپنی مرضی وہ بچے کے اوپر تھوپ نہیں سکتے ہیں، اس کی بھی رائے ہونی چاہیے، لیکن ماں باپ رہنمائی ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کے پاس جو تجربہ ہے وہ تجربہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے زندگی گزاری ہے، 60 برس 70 برس جو زندگی گزاری ہے، اس سے جو تجربات انہوں نے حاصل کیے ہیں، ان تجربات کی روشنی میں، اور پروردگار نے ماں باپ کے اندر ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے
बुरी चीज या गलत चीज की ख्वाहिश नहीं करेंगे, गलत चीज नहीं चाहेंगे। हमेशा उनकी ख्वाहिश यही होगी कि हमारा बच्चा तरक्की के रास्ते की तरफ जाए, कमाल के रास्ते की तरफ जाए। और यही वजह है कि कमाल किसे कहते हैं, यानी अगर माँ बाप इंसान को परवरदिगार की इताअत की तरफ ले जा रहे हैं तो वहां माँ बाप की इताअत वाजिब है, माँ बाप की फरमा बरदारी वाजिब है। हाँ, अगर माँ बाप का हुक्म परवरदिगार के हुक्म से टकराने लगे तो वहां कुरान मजीद ने सरीहन मना कर दिया है कि वह इन जाहदा का अला अल्लाह अन तुशरिका भी, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इस बात पर आमादा करें और इस बात की तरफ ले जाएं कि तुम किसी को मेरा शरीक करार दो तो कभी उनकी इताअत न करना। फला तुतिअहुमा, वही परवरदिगार जो अभी तक ये कह रहा था कि वालिदैन के साथ एहसान करो, वालिदैन का शुक्रिया अदा करो, वही अब पाबंदी लगा दे रहा है कि वालिदैन की इताअत वहां वाजिब नहीं है जहां वालिदैन अल्लाह की नाफरमानी की तरफ दावत दे रहे हो। लिहाजा वालिदैन को सरपरस्त परवरदिगार ने बनाया है ताकि ये बच्चा कमाल की मंजिलें तय करे। वैसे ही आप सुनते हैं कि कहा जाता हमारे दरमियान वली ये मैयत, मरने वाले का वली, मरने वाले के उमूर का जिम्मेदार, तौज़ील मसाइल में भी है और आप सुनते भी रहते हैं कि वली ये मैयत की इजाजत के बगैर, अगर वली ये मैयत मौजूद है और उस तक दस्तरसी और रसाई मुमकिन है तो जब तक वो इजाजत न दे दे उस वक्त तक अगरचे तमाम मोमिनीन के ऊपर वाजिब किफ़ाई है कि इस मोमिन को गुस्ल दें, इसको कफन पहनाएं, इसकी नमाज जनाजा पढ़ें, इसे दफन करें, सब पर वाजिब किफ़ाई है। मगर वली की इजाज़त के बगैर ये उमूर कोई अंजाम नहीं दे सकता, वली की इजाज़त शर्त है। इसका मतलब ये है कि वली तमाम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा हकदार है इस बात का कि इसके उमूर को अंजाम दे। अगर वो इजाजत देगा तो दूसरे इसको अंजाम दे सकेंगे, यानी वली की इजाजत के बगैर इंसान इन उमूर को अंजाम नहीं दे सकता है। या दूसरी जगह पर जहां लड़की के ऊपर बाप को जो विलायत दी है शरीयत ने, उस विलायत का क्या मतलब, ये सब वो विलायतें हैं जो मामूली दर्जे की विलायतें हैं, किसी खास मरहले में विलायत हासिल है, एक शोबे में जिंदगी के विलायत हासिल है। मिसाल के तौर पर कि लड़की के ऊपर परवरदिगार ने बाप को वली बनाया है कि लड़की बाप की इजाजत के बगैर शादी नहीं कर सकती है। बाज मराजे का कहना यह है अगर लड़की बालिग हो गई है, बाकिरा है और वो शादी करना चाहती है तो वो बाप की इजाजत और वली की इजाजत के बगैर शादी नहीं कर सकती है, वली की इजाजत शर्त है। इसीलिए बाज मौके पर जो सीगा जारी करते हैं उलमा या मौलवी हजरात, उसमें यह कैद होती है कि वकालतन अनहा व अन अबीहा, मैं ये सीगा जो जारी कर रहा हूं इसकी शादी का, ये इसके बाप की भी विलायत की तरफ से मुझको वकालत हासिल है और इसकी तरफ से भी वकालत हासिल है। इसका मतलब यह है कि बाप को यह विलायत परवरदिगार ने दी है तो वहां हमको कोई शक व शुबा नहीं होता है कि लड़की के बाप को उसके निकाह की विलायत परवरदिगार ने दी है। मरने वाले के वारिसीन में जो सबसे करीबी है परवरदिगार ने उसके उमूर का उसको वली करार दिया है। वली का मतलब ही है कि उसकी इजाजत के बगैर वो उमूर अंजाम नहीं पा सकते। अगर अल्लाह ने मासूमीन को वली करार दिया है और हमने इनकी विलायत को कबूल किया है कि यकीनन कबूल किया है, और अगर कबूल न किया होता तो इनकी इमामत को हम कबूल न करते, इन्हें अपना इमाम और रहनुमा न बनाते। इमामत को कबूल करने का मतलब ही है कि हमने इनकी विलायत भी कबूल की है, इमामत भी कबूल की है। और जब इमामत और विलायत को हमने कबूल कर लिया है तो अब हमें अपने आप से सवाल करना है कि हमारे आज़ा के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर जब इनको हमने अपना वली कबूल किया है तो इनका किस हद तक कंट्रोल है।
کیا ہمارے کان ولی خدا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں پر ولی خدا کی ولایت ہے؟ کیا ہمارے اعضاء و جوارح پر ولی خدا کی ولایت ہے؟ کیا ہم نے اپنے قدموں پر ولی خدا کی ولایت کو رکھا ہے؟ یعنی ہم جب قدم اٹھاتے ہیں تو یہ سوچ کے اٹھاتے ہیں کہ ولی خدا راضی ہے یا نہیں؟ جب ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو کیا یہ سوچ کے بڑھاتے ہیں کہ ولی خدا راضی ہے ہمارے اس عمل سے یا نہیں؟ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم یہ سوچ کے آنکھ اور نظر ادھر اٹھاتے ہیں کہ ولی خدا اس سے راضی ہے یا نہیں؟ جب کوئی چیز سنتے ہیں تو کیا یہ سوچ کے سنتے ہیں کہ ولی خدا اس سننے والی چیز سے ہمارے لیے راضی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ولی کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ سارے اعضاء اپنا کام اس کی اجازت سے انجام دیں گے، اس کی ولایت کے ماتحت انجام دیں گے۔ اور جب اس ہمارے لیے یہ صورتحال متحقق ہو جائے کہ وہ ولی ہے اور ہمارے اعضاء کے اوپر صرف ہمارے، ایسا نہیں کہ عقائد کے لیے ہم نے ولی مانا ہے کہ ہم صرف عقیدے میں آپ کو اپنا ولی مانتے ہیں، عملی زندگی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا، ہم جیسے چاہیں گے ویسے زندگی گزار لیں گے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اسلام میں کہ ہم آدھے اسلام کو قبول کر لیں اور آدھے اسلام کو قبول نہ کریں، کہ ہم آپ کی ولایت کو صرف اور صرف عقیدے کے میدان میں قبول کرتے ہیں، عمل کے میدان میں قبول نہیں کرتے۔ ایسا کہیں پیکج نہیں ہے کہ یہ پیکج عقائد کا الگ ہے اور اعمال کا الگ ہے، بلکہ پورا اسلام مکمل ایک پیکج ہے، جو لے گا اسے پورا لینا پڑے گا، اور جو چھوڑے گا، ایک کو بھی چھوڑے گا تو دوسرا بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لہذا ولایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے جب ان کو اپنا ولی مان لیا ہے تو ہمارے ایک ایک عضو کے اوپر ان کا تصرف ہے اور ان کو ولایت حاصل ہے۔ لہذا ہمیں ہر عمل سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ ولی خدا جس کی ولایت کو ہم نے قبول کیا ہے اس کے مطابق ہے یہ ہمارا عمل یا نہیں، وہ ہمارے اس عمل سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اور دو دن میں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے اور مسلسل ولی خدا سے رابطے کی ضرورت ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی ضرورت ہے کہ اللہ کی، جیسا کہ معصوم نے فرمایا کہ لا تنال ولایتنا الا بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے بغیر ہماری ولایت کسی کو نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی ولایت کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کی اطاعت میں گئے بغیر ولایت معصومین حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور ولایت معصومین حاصل تب ہوگی جب انسان ولایت لینے کے بعد ان کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کر دے، یعنی معصوم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ آپ جو دیکھتے ہیں مراجع کو، علماء کو، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے درجات حاصل کیے ہیں، وہ درجات دو چار دن میں حاصل نہیں ہو گئے، دو چار مہینے میں حاصل نہیں ہو گئے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کے حالات میں ملتا ہے کہ آپ 15 برس نجف اشرف میں رہے، 15 برس، اور اس 15 برس میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس دن آپ نے امیر المومنین کے روزے میں جا کے، وہاں خود روزے میں پہنچ کے سامنے امام کے کھڑے ہو کے زیارت جامعہ کبیرہ پڑھا کرتے تھے۔ حالات میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک دن بہت شدید بارش اور عجیب طوفانی ماحول تھا، اور امام خمینی کے بڑے بیٹے امام مصطفیٰ خمینی، انہوں نے کہا بابا آج موسم بہت خراب ہے، تاجروں نے بھی، جو کام کرنے والے عمال ہیں انہوں نے بھی، سب نے تعطیل کر دی ہے، آج آپ نہ جائیے، بارش ہے، موسم زیادہ خراب ہے، خدا نخواستہ اگر طبیعت خراب ہو گئی، کچھ اثر ہو گیا طبیعت کے اوپر تو مصیبت اور مشکلات سامنے آئیں گی، لہٰذا آج نہ جائیے، یہیں سے پڑھ لیجئے۔ اس لیے کہ امام کے لیے تو کوئی قریب ہونا اور دور ہونا یہ امام کے لیے معنی نہیں رکھتا ہے، چاہے وہاں جا کے پڑھے تب بھی امام سن رہے ہیں، یہاں سے پڑھیں گے تب بھی امام سن رہے ہیں۔ تو امام خمینی کا جملہ یہ تھا کہ میرا جو تعلق ہے میرے امام سے، اور جو عوامی سطح کی بنیاد پر میرا رابطہ ہے امام سے،
وہ جملہ یہ تھا کہ رگ عوامی من را ازمن نگیر، امام سے جو ایک عام انسان کا رابطہ ہونا چاہیے وہ رابطہ مجھ سے نہ چھوڑو. مجھے یہ فلسفہ نہ سمجھاؤ کہ امام کے قریب جا کے پڑھیں یا دور پڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، امام تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. نہیں، میں یہ عمل کرتا ہوں تو اسے کرتا رہوں گا. اور 15 سال مسلسل زیارت جامع کبیرہ امیر المومنین کے حرم میں جا کے پڑھی ہے. یہ ایک زندگی کا رخ ہے امام خمینی کا. لہذا رابطہ ہمارا بھی ولی خدا سے ایسا ہی مستحکم ہونا چاہیے کہ کم سے کم زندگی میں ہمارے لیے امام حسین سے رابطے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، اتنی لمبی لمبی زیارتیں نہیں پڑھ سکتے ہو تو اپنے گھر سے باہر نکلو، آسمان کے نیچے آ جاؤ اور کربلا کا رخ کر کے صرف ایک جملہ کہو، السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہی کافی ہے امام سے رابطے کے لیے. اگر دل سے کہہ دیا ہے تو چاہے یہاں کہو چاہے دنیا کے کسی گوشے سے کہو، اگر کسی گوشے سے کہو، اگر یہ جملہ صحیح معنوں میں اور حقیقتاً دل سے کہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ امام کی طرف سے جواب نہیں آئے گا. وہ سلام کو سنتے بھی ہیں، ہمارے محل اور مقام کو دیکھتے بھی ہیں. جو معصومین کے یہاں اذن دخول پڑھا جاتا ہے، اس یعنی معصوم کے روضے میں داخل ہونے سے پہلے، حرم میں داخل ہونے سے پہلے جو اذن دخول ہے، اس اذن دخول میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انکا تسمع کلامی وترد سلامی وترا مکانی. اے ولی خدا، آپ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، ہمارے کلام کو سن رہے ہیں، ہماری سلام کا ہمارے جواب بھی دے رہے ہیں. وَتَرَا مَكَانِي، اور میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، کس عالم میں کھڑا ہوں، اسے دیکھ بھی رہے ہیں. یہ سارا جو اظہار ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہیں سے امام سے رابطہ کر سکتا ہے. اگر قریب جا کے امام سے رابطہ کرنے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ معصوم کے جوار میں آدمی پہنچ جائے، معصوم کے بالکل نزدیک پہنچ جائے، فزیکلی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. اور اگر یہ ممکن نہ ہو، جن کے لیے ممکن نہیں ہے، جو نہیں جا سکتے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، ظاہر نہیں دیکھا جاتا، نیت دیکھی جاتی ہے. وہاں کوالٹی پر ثواب دیا جاتا ہے اور کوالٹی دیکھی جاتی ہے. ورنہ بہت ممکن ہے کہ مدینے میں پیغمبر کے ہمراہ بہت سے افراد تھے، دنوں رات پیغمبر سے ملاقات کرتے تھے، لیکن پیغمبر نے کسی کے لیے نہیں کہا. اور جب دور قرن کا رہنے والا، یمن کے ایک شہر قرن کا رہنے والا آیا پیغمبر کی زیارت کے لیے ماں سے اجازت لے کے، اور ماں نے صرف اتنی اجازت دی تھی کہ جاؤ گے اور زیارت کر کے واپس آ جاؤ گے، ٹھہرو گے نہیں مدینے میں. آیا اور پیغمبر مدینے میں نہیں تھے. اویس قرنی آئے اور آنے کے بعد واپس چلے گئے. یہ کہہ دینا پیغمبر سے کہ میں آیا تھا ملاقات کے لیے لیکن آپ مدینے میں حاضر نہیں تھے، تو تاریخ یہ کہے گی کہ پیغمبر یہ بیان کریں گے کہ میں قرن سے آنے والے اپنے ایک بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. نہ اس نے پیغمبر کو دیکھا، نہ پیغمبر نے اس کو دیکھا، لیکن جو نیت لے کے آیا تھا وہ زیارت پیغمبر کی نیت تھی. عزیزو، ہم بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے، لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے عموماً کہ مولا کی ذریح کی زیارت ہو جائے، مولا کی قبر کی زیارت ہو جائے. اسی پر نہ ٹھہریں، اس سے بلند ہمت کریں کہ صرف مولا کی ذریح کی زیارت نہ ہو بلکہ وہاں جا رہے ہیں تو خود امام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے. اور جب یہ نیت اور حوصلہ لے کے جائیں گے تو ہمارے یہاں کمی ہو سکتی ہے، ان کے یہاں دینے میں کمی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم کو نہیں آتا ہے کہ کیسے لینا ہے اور کیسے مانگنا ہے، ان کے یہاں دینے میں کمی نہیں ہے. ان کا تو نظریہ ہی یہ تھا کہ جب کسی نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ مولا حاتم طائی بہت سخی تھا، وہ ایک فقیر کو 40 دروازے سے دیتا تھا، تو مولا نے فرمایا کہ 40 جگہ دوڑانے کی ضرورت کیا ہے، ایک ہی جگہ اتنا کیوں نہ دے دیا جائے کہ اب اسے پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ رہے.
تو یہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ بنا لیں، اپنے ظرف میں وہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ ادھر سے ہمارے لیے افاضہ نور ہو سکے، مل سکے ہمیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ملا نہیں، علماء کے حالات میں، عرفاء کے حالات میں ملتا ہے کہ جب تک سلام کا ایک سلام کا جواب نہیں مل جاتا تھا اس وقت تک سلام کا دوسرا جملہ کہتے نہیں تھے، اپنے کان سے جب تک سن نہیں لیتے تھے ایک سلام کا جواب اس وقت تک سلام کا دوسرا جملہ نہیں کہتے تھے۔ لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے مسلسل رابطے کی ضرورت ہے، ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، سال میں 10 دن یا 2 مہینے، 2.5 مہینے، یہ رابطہ کافی نہیں ہے، مسلسل رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی مسلسل کسی کے زیر سرپرستی رہے گا تو اس کے آثار انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ بالکل ویسے ہی کہ اگر ہم نے شیطان کی سرپرستی قبول کر لی ہے تو شیطانی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی، اگر ہم نے معصوم کی ولایت کو واقعی معنی میں قبول کیا ہے تو معصوم کی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت اللہ بہجت جن کے کمالات کا آپ تذکرہ سنتے ہیں، اسی دور کے عالم ہیں، اسی دور کے عارف ہیں، ان کے حالات میں ملتا ہے کہ 2-4 دن نہیں، 70 سال کوئی صبح ایسی نہیں گزری جب وہ کسی نہ کسی حرم میں نہ رہے ہوں۔ 70 سال تک کوئی صبح ایسی نہیں گزری جب وہ کسی حرم میں نہ رہے ہوں، یا امیر المومنین کے حرم میں، یا امام حسین کے حرم میں، یا بغداد میں سامرہ میں حرم میں، یا شاہ خراسان امام علی رضا کے حرم میں۔ اور اگر معصوم کا حرم نہیں ملا تو معصوم کی وہ اولاد جو براہ راست معصوم کی اولاد ہیں ان کے حرم میں۔ جب قم میں ہوتے تھے تو روضہ معصومہ قم میں، حرم معصومہ قم میں، اور 3 عمل ہر دن انجام دیتے تھے، یہ روز کا معمول تھا۔ زیارت جامعہ کبیرہ حرم میں پڑھتے تھے، زیارت عاشورہ حرم میں پڑھتے تھے، اور ان دونوں زیارتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص عمل تھا کہ امام سے توسل کرنا، معصوم سے توسل کرنا۔ لہذا یہ عمل 70 برس تک مسلسل انجام دیا۔ عزیزو، معمولی چیز نہیں ہے کہ 70 سال تک آدمی کوئی ایک صبح ایسی نہ گزرے کہ جب وہ کسی نہ کسی حرم میں نہ ہو۔ لہٰذا ایسے ہی درجات نہیں مل جاتے ہیں، جو درجات نصیب ہوتے ہیں اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، سب کچھ قربان کر دینا پڑتا ہے، تب یہ درجات حاصل ہوتے ہیں۔ کل میں نے جناب سلمان فارسی کے لیے عرض کیا تھا کہ چھٹے امام نے فرمایا، اور یہ اس موقع پر فرمایا معصوم نے، جب سلمان فارسی کو کسی نے دیکھا سینچنے والا اپنی زمین اور باغ کو پانی دے رہا تھا، دور سے اس نے دیکھا کہ 2 لوگ چلے جا رہے ہیں، ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے، آگے آگے امیر المومنین تھے، پیچھے پیچھے سلمان فارسی تھے، زمین گیلی تھی تو نقش پا زمین پر ابھر رہے تھے۔ اس نے جب قریب آ کے دیکھا تو دیکھا کہ قدم کے نشان تو ایک ہی آدمی کے ہیں مگر گزرنے والے تو 2 گزرے ہیں، یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ جب بہت غور کیا تب اسے پتا چلا اور اسے اندازہ ہوا کہ جس جگہ امیر المومنین قدم رکھتے تھے بے عین اسی جگہ پر سلمان فارسی اپنا قدم رکھ کے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ اطاعت کی منزل ہے، ایسے ہی 10ویں درجے تک نہیں پہنچ گئے تھے، اطاعت کی ایسی منزل کہ پلک بھی جھپکے تو معصوم کی مرضی کے مطابق جھپکے۔ نعرہ صلوات محمد جعل ہوا ہو ہوا امیر المؤمنین، خواہشات نفس بھی وہی تھیں جو امیر المومنین کی خواہش تھی، یعنی دل کچھ چاہتا ہی نہیں تھا، وہی چاہتا تھا جو مولا چاہتے تھے، چاہت بھی وہی تھی جو مولا کی چاہت تھی۔ ایسے ہی سلمان کو سلمان و منا اہل البیت کا درجہ نہیں مل گیا، محنت کی ہے اور جاں فشانی اٹھائی ہے سلمان فارسی نے، ایسے ایسے چاہنے والے امیر المومنین کے۔ عزیزو، میں اپنے لیے کبھی سوچتا ہوں
کہ اگر مولا نے ہم سے یہ کہا ہوتا، جیسے میسم سے کہا تھا کوفے میں کہ میسم تمار یہ درخت ہے کھجور کا، دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہا تمہیں اسی پر میری محبت میں سولی دی جائے گی، میری محبت میں تمہیں اس پہ پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کے۔ تو ہم اگر ہوتے، میں اپنے لیے بات کہہ رہا ہوں، تو اس درخت کو کاٹ کے کیا کرتے؟ ختم کر دیتا کہ نہ یہ درخت رہے گا نہ سولی دی جائے گی۔ لیکن میسم تمار کا اس دن کے بعد سے تاریخ نے لکھا ہے کہ ہر دن صبح میں جاتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کو پانی دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تجھے اس وقت تک باقی رہنا ہے جس دن میرے مولا کی یہ تاکید اور میرے مولا کی یہ پیشین گوئی میرے حق میں پوری ہو۔ ایسے افراد تھے محبت کرنے والے، تب کمال کی یہ منزلیں طے کی تھیں اور کمال کے اس درجے تک پہنچے تھے۔ اور آج بھی افراد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کے حالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے امام پر جان نثار کرنے والے، قربانی دینے والے موجود ہیں جن کے حالات ہمارے سامنے نہیں آ پاتے۔ حتیٰ کہ وہ افراد جن کے حالات بھی ہمارے سامنے آئے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے بعض موقعوں پر یہ تاکید کی تھی کہ ہمارا یہ واقعہ جب تک ہم زندہ ہیں کہیں نقل نہیں کرنا، زندگی کے بعد یہ سارے واقعات سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا امام سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز اطاعت پروردگار، اللہ کی عبادت، اور دوسرے امام سے مسلسل رابطہ، اور تیسرے جب بھی کوئی قدم اٹھانا چاہیں زندگی کا تو ہمیشہ یہ سوچیں اور تصور کریں کہ ہمارا امام اس سے راضی ہے یا نہیں، ولی خدا اس سے راضی ہے یا نہیں، ہمارے وقت کا امام اس بات سے راضی ہوگا نہیں۔ اگر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوں گے تو نفس خود بتائے گا اور نفس خود رہنمائی کرے گا کہ امام راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں۔ لیکن جب نفس کہہ دے یہ کہ امام اس سے راضی نہیں ہیں تو اب تعویل نہ کیجئے کہ اگر ایسے کر لیں گے تو امام راضی ہو جائیں گے، ویسے کر لیں گے تو امام راضی ہو جائیں گے، اس طرح کر لیں گے تو امام ہو سکتا ہے راضی ہو جائیں، اگر روز نہ صحیح ایک دن کر لیں گے تو امام راضی ہو جائیں گے۔ نہیں، اگر نفس نے منع کر دیا دل نے کہ امام اس سے راضی نہیں ہے تو رک جائیے، اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کے نفس میں یہ بات رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تقویٰ کیا ہے، فجور کیا ہے، اس کی اللہ نے وحی کر دی ہے اور اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ لہٰذا اگر فطرت کہہ رہی ہے، نفس کہہ رہا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ امام اس سے راضی ہیں تو ضرور کیجئے، اور اگر نفس کہہ رہا ہے، عقل کہہ رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے کہ امام اس سے راضی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا امام کے سامنے تسلیم ہونا یہ معرفت کے بعد کا مرحلہ ہے، اور جتنا تسلیم بڑھتی جائے گی اتنی ہی معرفت کے درجات بڑھتے جائیں گے۔ اس کے لیے ایک حدیث سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ حدیث مبارک شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے چھٹے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ اصول کافی میں بہت سارے ابواب ہیں، انہی میں ایک باب ہے انوار الائمہ یا نور الائمہ، ائمہ کے انوار۔ اس میں امام نے اپنے صحابی، اور یہ صحابی جس کا نام ابو خالد ہے، ابو خالد کابلی، کابل کا رہنے والا ہے، امام کا صحابی ہے، چوتھے امام سے بھی اس نے احادیث نقل کی ہیں، ابو خالد کابلی نے چوتھے امام کا زمانہ بھی درک کیا ہے۔ چوتھے امام سے، پانچویں امام سے اور چھٹے امام سے، تینوں ائمہ سے احادیث نقل کی ہیں ابو خالد کابلی نے۔ اسی لیے علماء نے ان کو تینوں معصومین کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ یہ حدیث امام کی یہ ہے، ایک طولانی حدیث ہے جس میں کئی قسمیں امام نے کھائی ہیں۔ امام نے فرمایا، اے ابو خالد کابلی، لَنُورُ الْإِمَامِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْوَرُ من الشمس المضیئۃ بالنہار۔ امام کا نور مومنین کے قلب میں اس سے
کہیں زیادہ روشن اور منور ہوتا ہے جتنا یہ سورج نصف النہار کے موقع پر روشن اور منور ہوتا ہے۔ ایسے وہ مومنین کے قلوب میں امام کا نور جگمگاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا، اے ابو خالد قابلی، ولا یحبنا ولا یقبل ولایتنا، اور کوئی بھی مومن ہماری محبت کو قبول نہیں کرے گا، ہماری ولایت کو قبول نہیں کرے گا، مگر یہ کہ حتی یطہر اللہ قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک اور پاکیزہ بنا دے گا، طاہر کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام کی محبت اور ولایت دل میں آ جاتی ہے تو دل انسان کا پاک ہو جاتا ہے۔ ہم زیارت میں بھی پڑھتے ہیں یہ جملہ، اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں، کہ اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے طہارتاً لانفسنا، ہمارے نفسوں کی پاکیزگی کے لیے، کہ آپ کی محبت جب ہمارے نفس میں آ جائے گی تو وہ ایسا نور ہوگا کہ جو اس سورج کے نور سے قابل مقابلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا، وَلَا يُنَوِّرُ قُلُوبَهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُ لَنَا، اللہ ان کے دلوں کو اس نور سے منور نہیں کرتا ہے اور پاک اور پاکیزہ نہیں کرتا ہے، حتیٰ یسلم لنا، یہاں تک کہ وہ ہمارے امور کے سامنے سر تسلیم جھکا دیں۔ لہٰذا امام کے سامنے جتنا ہم تسلیم ہوں گے اور جتنا اطاعت امام میں اپنے آپ کو غرق کر لیں گے، اتنا ہی ہمارے دل امام کی محبت سے بھر جائیں گے، اور جب دل محبت سے بھر جائیں گے تو پھر اس کے دل میں جو محبت ہے اس محبت کے آثار اعضاء و جوارح میں اور زندگی میں ظاہر ہو جائیں گے، جیسے کربلا والوں کی زندگی میں ظاہر تھے کہ محبت کیسی تھی اور کتنی محبت تھی۔ نہ اولاد مانے ہوئی، نہ دنیا مانے ہوئی، نہ منصب مانے ہوا، نہ لالچ مانے ہوئی، نہ خوف اور دنیا کی طاقتیں مانے ہوئیں۔ کوفے سے نکل کے آنا حبیب کے لیے آسان کام نہیں تھا۔ زوجہ کو چھوڑ کے آ رہے تھے، غلام کو چھوڑ کے آ رہے تھے، گھر اور اپنا سارا اثاثہ چھوڑ کے آ رہے تھے، لیکن محبت تھی دل میں تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکی، کوئی چیز مانے نہیں بن سکی۔ ساری رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے دور کر کے امام کی خدمت میں پہنچ گئے، امام کی اطاعت کے لیے حاضر ہو گئے، جبکہ معلوم تھا کہ جائیں گے تو سر قلم ہوگا، شہادت دینا ہے، امام پہ قربان ہو جانا ہے۔ لہٰذا نہ نفس مانے ہوا، نہ جان مانے ہوئی، نہ اولاد مانے ہوئی، نہ رشتہ داریاں مانے ہوئیں، نہ دنیا کی اور کوئی چیز مانے ہوئی، کیونکہ دل میں امام کی محبت کا نور موجزن تھا، پہچانتے تھے، لہٰذا سراپا تسلیم تھے۔ امام نے اجبار نہیں کیا تھا، مجبور نہیں کیا تھا حبیب کو کہ حبیب تم کو آنا ہی ہے۔ امام کے جملے یہ تھے کہ حبیب اگر ممکن ہو تو آ جاؤ مدد کے لیے، یعنی رخصت تھی حبیب کے لیے، اگر نہ آتے حبیب تو ایسا نہیں کہ امام کے حکم کی مخالفت ہوتی، لیکن اس کے باوجود حبیب آئے امام کی نصرت کے لیے اور قربانی دی۔ اور یہی حال خواتین کا ہے کربلا کے میدان میں، یہی حال ان بیویوں کا ہے، ان عورتوں کا ہے کہ جو چند دن پہلے امام کے قافلے میں شامل ہوئی ہیں۔ سنتے ہیں نا آپ کہ جب وہب کلبی آئے امام سے رخصت کے لیے تو زوجہ نے ایک شرط کے ساتھ اجازت دی کہ میں تمہیں میدان میں جانے کی اور شہادت کی ایک شرط کے ساتھ اجازت دیتی ہوں کہ تم میرے ساتھ پہلے امام کے پاس آؤ اور امام کے سامنے یہ اقرار کرو، میں ابھی بیاہ کے آئی ہوں تمہارے ساتھ، 10 دن 15 دن 17 دن ہوا ہے، میرے بھی ارمان ہیں، میری بھی خواہشات ہیں، لیکن میں تمہیں کمال کی منزلوں تک پہنچنے سے، شہادت جیسے درجے سے نہیں روکنا چاہتی، لیکن یہ وعدہ کرو، مجھے معلوم ہے کہ شہادت کے بعد تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن یہ وعدہ کرو کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ امام سے بھی کہا وہب کی زوجہ نے کہ مولا آپ سے بھی میری ایک خواہش ہے۔ جب وہب نے اقرار کر لیا امام کے سامنے کہ مولا میری بھی ایک خواہش ہے کہ یہ ظالموں کے درمیان میں تنہا رہ جاؤں گی،
میرا شوہر، میرا سرپرست دنیا سے جا چکا ہوگا، اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے مقدرات عصمت اور اہل بیت کے گھرانے کی عورتوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں تاکہ میرا پردہ سلامت رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری بے حرمتی کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ غلط برتاؤ کریں، لہٰذا اتنی اجازت دے دیجئے گا کہ آپ کی شہادت کے بعد، جون کی شہادت کے بعد میں آپ کے اہل حرم سے ملحق ہو جاؤں تاکہ میرا پردہ سالم رہ جائے۔ اسے کیا پتہ تھا کہ یہ مسلمان نہ نبی کا احترام کرنے والے ہیں، نہ نبی کی نسبت کا احترام کرنے والے ہیں۔ یقیناً وہب کی زوجہ کو بڑا شاق گزرا ہوگا جب اس نے دیکھا ہوگا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے زینب کے سر سے چادریں اتار رہے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے سکینہ کے گوشوارے اتار رہے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے خیموں میں آگ لگا رہے ہیں۔ بہت شاق ہوا ہوگا، یقیناً شاق ہوا ہوگا، اور اس سے زیادہ صدمہ اس وقت پہنچا ہوگا جب کوفے کے بازار سے یہ قافلہ گزر رہا ہوگا وہب کی زوجہ کو کہ ایسے حالات، ایسے امتی کہ جس کوفے میں زینب شہزادی بن کے رہ رہی تھیں۔ عزیزو، جناب زینب کے پردے کا ہٹ جانا، چادر کا سر سے ہٹ جانا بہت سخت مرحلہ تھا، بہت شدید مرحلہ تھا۔ تاریخ نے ایک جملہ نقل کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بچپنا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، اور حسین کا بھی بچپنا ہے، امام حسین کا بھی بچپنا ہے۔ شاید ابھی شہزادی کائنات بھی زندہ ہوں، جناب زینب سلام اللہ علیہا برآمدے میں لیٹی ہوئی ہیں، سورج نکلا ہوا، سورج کی شعاعیں بہن کے چہرے پہ پڑ رہی ہیں۔ امام حسین باہر سے گھر میں آئے، دیکھا بہن کے چہرے پر سورج کی تیز دھوپ پڑ رہی ہے، ابا کا سایہ کیا اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک بہن خود نہیں اٹھ گئی کہ بہن سورج کی دھوپ سے محفوظ رہ جائے، اس کے چہرے پر سورج کی دھوپ نہ پڑے۔ عزیزو، انصاف سے بتائیے، جب زینب نے اپنے بھائی کا برہنہ لاشا کربلا کی جلتی ریت پر دیکھا ہوگا 11 محرم کو، تو کیا زینب کو وہ واقعہ یاد نہ آیا ہوگا کہ ایک دن تھا جب میرا بھیا اس وقت تک کھڑا تھا جب تک میں اٹھ نہیں گئی، میں بیدار نہیں ہو گئی کہ زینب کے چہرے پر دھوپ نہ پڑے۔ آج زینب اتنی مجبور ہے کہ بھائی کا لاشا بے گور و کفن سرزمین کربلا پہ پڑا ہے، سورج کی شعاعیں تیزی سے اس کے اوپر پڑ رہی ہیں، اور زینب کے پاس چادر بھی نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا سایہ کر سکے۔ کیسے چھوڑا انہوں نے، اور ان اہل حرم نے کیسے امام کے لاشے کو چھوڑ کے جدائی اختیار کی ہے۔ عزیزو، تاریخ ایک لمحہ نقل کرتی ہے جناب رباب کے لیے کہ رباب جب امام حسین کی قبر سے جب یہ قافلہ واپس آ گیا چہلم کے موقع پر، اور وہاں سے اب مدینے جا رہا ہے، تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب رباب جن کی گود بھی اجڑ چکی ہے، جن کی مانگ بھی اجڑ چکی ہے، نہ اب گود میں بچے ہیں، نہ سر پہ والی اور سرپرست کا سایہ ہے، جناب رباب کو جب چوتھے امام نے قبر امام حسین سے اٹھنے کے لیے کہا کہ اماں مادر گرامی اٹھیے اب قافلہ جا رہا ہے، تو رباب کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ امام کو اس عالم میں چھوڑ کے جائیں، اور جب اٹھنے لگیں امام کی قبر مبارک سے تو رباب نے امام حسین سے ایک عہد کیا، آواز دیا، میرے والی و وارث، میں نے تمہارا لاشا جلتی ہوئی دھوپ میں دیکھا ہے، میں تم سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی یہ کنیز جب تک زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ رباب پوری زندگی ہمیشہ دھوپ میں رہی، دن میں کبھی سائے میں نہیں آتی تھی، یہ عہد پہ اپنے باقی رہی جناب رباب۔ جزاکم ربکم۔ جب باہر سے آنے والی خاتون کی محبت کا عالم یہ تھا تو زینب نے کیسے گزارا ہوگا بھائی کے بغیر مدینہ؟ ایک ایک لمحہ زینب کے لیے بھائی کے بغیر گزارنا بہت سخت تھا، بہت مشکل مرحلہ تھا زینب کے لیے۔ جزاکم۔ یہ قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا ہے، کوفے کا بازار سجایا گیا ہے، تماشائی بلائے گئے، اور ایک دن نہیں بلکہ کئی دن اس قافلے کو کوفے کے بازار اور کوچوں میں پھرایا گیا۔
بازار اور کوچوں سے پھرانے کے بعد بعض ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ نبی کا ایک صحابی آیا اور اس نے کوفے میں یہ دیکھا کہ سرہائے شہداء نیزوں پہ بلند ہیں، اور وہ آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد ایک ایک سر کو دیکھتا ہے، ہر ایک کا سر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اون محمد کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے۔ اور آگے بڑھا، امام حسین علیہ السلام کا سر نظر آیا۔ سارے سر اس کو نظر تو آئے، جب جناب عباس کا سر نظر نہیں آیا نوک نیزہ پر تو ہاتھ کو جوڑ کے چوتھے امام کے قریب آیا، آواز دی، مولا سید سجاد میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمام افراد بنی ہاشم کے سر نوک نیزہ پر بلند ہیں لیکن آپ کے چچا عباس کا سر نظر نہیں آتا۔ میں نے تو سنا تھا کہ امیر المومنین نے عباس کو کربلا کے لیے فراہم کیا تھا، کہ مولا کیا ایسا تو نہیں کہ عباس نے ساتھ نہ دیا ہو؟ چوتھے امام نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، آواز دی، ارے کیسے خیالات میرے چچا کے بارے میں تیرے ذہن میں آ رہے ہیں؟ کہا مولا پھر ان کا سر نہیں دکھائی دیتا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا قافلے کے آگے جو گھوڑا ہے وہاں چلا جا، اس کی گردن میں میرے چچا کا سر لٹکا ہوا دکھائی دے گا۔ کہا مولا تو پھر یہ بتائیے کہ سب کا سر نیزے پر ہے، چچا عباس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں ہے؟ گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکایا گیا ہے؟ آواز دی، جب بھی میرے چچا کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا جاتا ہے عباس کا سر نوک نیزہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ لاکھ کوشش کر لی ظالموں نے مگر عباس کا سر نوک نیزہ پہ نہیں ٹھہرتا۔ سید سجاد سے جب اس نے وجہ پوچھی، آواز دی، جب عباس کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا جاتا ہے کبھی زینب کے برہنہ سر پہ نظر پڑتی ہے، کبھی سکینہ کے برہنہ سر پہ نظر پڑتی ہے، عباس کی غیرت یہ گوارا نہیں کر پاتی، سر نوک نیزہ سے نیچے گر جاتا ہے، لہذا ظالموں نے وہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ جب گھوڑا آگے بڑھتا تھا تو عباس کا سر کبھی اس پیر سے ٹکراتا تھا، کبھی اس پیر سے ٹکراتا تھا۔ جزاکم ربکم، یہ قافلہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں لے جایا گیا جہاں قیدیوں کو زمین پہ بٹھا دیا گیا۔ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ ابن زیاد کے کہنے کے مطابق ایک قیدی کو قید خانے سے لایا گیا ہے جسے مختار ثقفی کہا جاتا ہے۔ یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی دربار میں لایا گیا، دربار میں مختار کو لا کے کھڑا کیا گیا ہے ابن زیاد کے۔ ابن زیاد نے کہا، مختار تم حسین کو بہت چاہتے تھے، حسین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، آؤ ہم تمہیں حسین سے ملاتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ مختار نے آواز دی، ابن زیاد تیرے نجس دربار میں میرے مولا کا قدم نہیں آ سکتا۔ یہ سننا تھا کہ ابن زیاد نے اس تشت کے اوپر سے خان اور پوش ہٹا دیا جس میں امام کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ مختار نے امام کا کٹا ہوا سر دیکھا، بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، برداشت نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ انگڑائی لی، زنجیریں ٹوٹی، پہلو میں کھڑے ہوئے سپاہی سے تلوار لی، ابن زیاد کی طرف آگے بڑھتے تیزی کے ساتھ، پیچھے سے ایک نحیف آواز آئی، مختار نظریں جھکا لو، تلوار نیام میں رکھ لو، نبی زادیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں تمہارے پیچھے برہنہ سر کھڑی ہیں۔ مختار نے اب جو پلٹ کے دیکھا تو سید سجاد ہتکڑی اور بیڑی میں جکڑے ہوئے، سیدانیاں برہنہ سر، سر و سینہ پیٹا، واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بیمار ہوں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم فرما، جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے والدین مومنین مومنات جو دنیا سے رخصت ہو چکے انہیں معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، جو باحیات ہیں انہیں طول عمر اور صحت عطا فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما۔
معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ان عبادتوں کو، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ تمام مومنین و مومنات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ممکن تھے ہم سے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں اپنے ناقص اور کم علمی کے باوجود جو ممکن ہو سکا وہ آپ کی خدمت میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف کو بیان کیا۔ پروردگار سے بھی دعا ہے کہ پروردگار اسے شرف قبولیت عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد، اور ہم سب کو امام کے خادموں میں، ان کے نوکروں میں، ان کے خدمت گزاروں میں قرار دے، اور دنیا اور آخرت میں ان کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔